اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کے مفسدات شروع کر رکھے تھے، تو ابھی کنٹینیو ہیں، ابھی جاری ہیں۔ تو جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو زخم ہے، اس کی پٹی لگی ہوئی ہے، زخم درست ہو جاتا ہے، پٹی گر جاتی ہے، اگر وہ نماز میں گر جاتی ہے تو وہ نماز کو توڑ دے گی، دوبارہ وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا۔ اسی طرح ایک آدمی جماعت کرا رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے فار ایمرجنسی، تو اس نے پیچھے سے ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہے اپنے مصلی پر، اور ایسے آدمی کو کھڑا کیا ہے جو امامت کے قابل نہیں ہے۔ اگر پیچھے ایسے آدمی کو اس نے امامت کے لیے کھڑا کیا ہے جو امامت کے قابل نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہو جو باشرہ ہو، سمجھدار ہو، اگر امام کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اسے باڑی سے پکڑ کر آگے کھڑا کر دے اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہ آئے۔ اسی طرح کوئی آدمی جان بوجھ کر وضو توڑ دیتا ہے اپنا نماز میں، آف کورس وہ نماز توڑ دے گا، وضو بھی دوبارہ کرے گا، نماز دوبارہ۔ یا کوئی وٹا مارتا ہے، بندہ نماز میں ہے، اس کو لگ جاتا ہے اور خون شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی وضو نماز ٹوٹ جائے گی۔ آف کورس جب خون جاری ہو جائے گا تو خون نماز کو توڑ دیتا ہے، اگر وہ اسی جگہ پہ جم جائے نہیں توڑتا، اگر اپنے جگہ سے ہٹ جائے تو وہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جنون کی کیفیت اگر طاری ہو جائے، مجنون جس کو ہم کہتے ہیں، جنون کی کیفیت میں جتنی نمازیں ہوں گی اللہ اسے معاف فرمائے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اگر اس کو جنون سے وہ عقل میں واپس آ گیا تو جس نماز میں وہ کھڑا تھا وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ بے ہوشی کے عالم میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اسی لیے جب بھی نماز پڑھیں ہوش میں پڑھیں۔ کئی دفعہ آدمی بہت تھکا ہوتا ہے، ورنہ کہتا ہے جب میں پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو کوشش کرے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اور پھر نماز پڑھے جب اس کا ہوش ٹھکانے ہو اور اس کو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز کو عادت نہیں، عبادت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نیند میں ہے اور نیند میں نماز پڑھ رہا ہے، اب نیند کیسے ہم محسوس کریں گے اس کے سٹیٹس کو؟ ایک آدمی کو اونگ آتی ہے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب فقہا نے یہ کہا کہ اگر آپ کے نیچے پلہ پڑا ہے، پلو جس کو ہم کہتے ہیں گدا یا سرہانا، وہ پڑا ہوا ہے اور اگر وہ کھینچیں تو بندہ گر جائے تو سمجھیں وہ نیند کاؤنٹ ہوگی، اور اس حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ کئی آدمی روزوں کے اینڈ پر عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو گدے دے نال اونگ آ گئی تو اسے نماز نال اسی حالت وضو نال نماز پڑھ لے، نہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اونگ آ گئی ہے، وضو میں تھے اور آپ کے نیچے سے سرہانا کھینچیں تو آپ گر جائیں گے تو وہ نماز کو توڑ دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی عورت کے بالمقابل نماز پڑھتا ہے، چاہے اپنی بیوی کیوں نہ ہو، ماں اور بیٹی کیوں نہ ہو، نماز کے دوران عورت کا پیچھے ہونا ضروری ہے۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالمقابل کوئی بھی عورت ہوگی نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ ہاں، اگر آپ نے نماز شروع کر رکھی تھی اور وہ آ کے کھڑی ہو گئی تو کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں گھر میں کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ سمجھتے میں بیٹی ہوں، باپ کے ساتھ نماز پڑھوں تو کیا حرج ہے، میں بیوی ہوں میں نماز پڑھوں تو کیا حرج ہے۔ نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ کو منتشر کر دے وہ نماز کو توڑ دیتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہر وہ چیز، ایون آدمی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اس کو نیچا پڑھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہے تو وہ قرآن پڑھ رہا لیکن وہ اس کی توجہ کو منتشر کر رہی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی آگے سے گزر جائے، نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن گناہگار آدمی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 40 حضور نے نہ دن کہا نہ مہینے کہا نہ سال کہا، کھڑا ہونا وہ پسند کرے لیکن آگے سے نہ گزرے۔ ہمارے فون بج رہے ہوتے ہیں ڈھڑا ڈھڑ ڈھڑا ڈھڑ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کتنا خلل ہو رہا ہے نمازیوں کو۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ جب مسجد میں آئیں اس کا گلا دبا دیں، آپ کو پتہ ہو آپ اللہ کے پاس موجود ہیں اور میرا رب کہیں میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دیں۔ اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن نماز کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔